ایک اور چیز اسٹیبلشمنٹ کا کردار. عمران خان صاحب مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کے بار بار ہر جلسے میں بات کرتے تھے کہ وہ ان الیکشنز کو منور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کل کے الیکشن میں کم از کم بادی النظر میں یہ بات سامنے آئی, بادی النظر میں, کہ تحریک انصاف کا ووٹر نکلا اور وہ الیکشن جیتنے میں کامیاب ہوا. بیلٹ بکس سے نہیں اٹھائے گئے, کہیں یہ اس قسم کی اطلاعات نہیں آئی کہ کسی طرح کا کوئی دو نمبری کی گئی ہے, اطلاعات نہیں آئی. الیکشن سے پہلے بہت سے الزامات عمران خان صاحب نے لگائے. اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے کچھ لوگوں کو فون کیے گئے اور ان کو کہا گیا ٹکٹ نہیں لینا. لیکن اسٹیبلشمنٹ کا رول, پارٹی کھڑی ہو گئی ہے. جو سعد رفیق صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومت کے فیصلے ہمارے متھے آ کے لگے, بہت ساری انہوں نے باتیں کی, لیکن اب دلیل ختم ہوتی جا رہی ہے مسنون کی کہ انہوں نے حکومت لی کیوں تھی. آج میاں جاوید لطیف صاحب نے یہ سارا ملبہ اپنی پارٹی کے سر گرا دیا ہے. ان کا خیال تھا کہ ہماری پارٹی کی پالیسیاں ہیں, اگر اس کو میں پیرافریز کروں تو اس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کل کا الیکشن ہاری ہے. اگر میں سنانا چاہوں گا آپ کو انہوں نے کیا گفتگو کی اپنے, انہوں نے کہا ہمیں بند کمروں میں ڈرایا گیا کہ اگر آپ نے اس حکومت کو نہ گرایا کیوں لی حکومت. بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے تھے کہ آپ کو حکومت لینے کی ضرورت کیا تھی. اس کا جواب انہوں نے دیا کہ ہمیں ڈرایا گیا کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو عمران خان کیا کر دے گا, وہ سن لیجیے. جو ہمیں لوگ کہتے تھے, ڈراتے تھے, دباؤ میں لاتے تھے اس بات پہ کہ اگر فوری طور پر عدم اعتماد کر کے آپ حکومت میں نہ آئے تو فلاں آ جائے گا, فلاں بیٹھ جائے گا کسی چیئر پہ. کوئی کسی قسم کا ہمیں اس وقت بھی نہ نوٹس تھا نہ ہم نے لیا تھا, مگر اتحادی جماعتوں کے ہم فیصلوں پر کے پابند تھے. یہ بات اسد صاحب حاضر ہیں, یہ بات خرم دستگیر صاحب بھی ایک پروگرام میں کہہ چکے کہ ان کو ڈرایا یہ گیا کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو کوئی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے نومبر میں, وہ ایسی ہو جائے گی, پھر آپ کو آنے نہیں دیا جائے گا. انہوں نے کہا یہ ڈرایا گیا. پھر انہوں نے کہا ہم نے ریاست کے لیے خوشی سے خودکشی کر لی. ذرا وہ بھی سن لیں انہوں نے کیا فرمایا. انہوں نے یہ بات کہی کہ ریاست کے لیے آگے بڑھنا چاہیے, ہم ریاست کے لیے تو تیار تھے, ہیں, اور خوشی سے وہ خودکشی کی, مگر ریاستی اداروں سے جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کا مداوع کرنا ضروری ہے. وہ ملبہ اٹھا کے ہم نہیں الیکشن کی طرف جا سکتے اور نہ ہم جائیں گے. ہم جو کچھ حقائق ہیں, جو بات میں کہہ رہا ہوں, وہ ہمیں ساری کی ساری قوم کے سامنے رکھنی. انہوں نے کہا کہ ہم ریاست کے لیے یعنی اداروں کے لیے خوشی سے خودکشی کرنے کو تیار ہیں, لیکن ان کا ملبہ ہم نہیں اٹھائیں گے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس طرف جانا چاہ رہے ہیں یا اس طرف جانا چاہ رہے ہیں, لیکن انہوں نے وکٹ کی دونوں طرف اس کو بھی کھیل دیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کیا گیا ہے, غلطیوں کی نشاندہی کرنے پر جو عمل کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہونے والے ہیں, اس پر کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. یہ بات بھی انہوں نے اپنی اس پریس کانفرنس میں کہی, لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے تھے اس میں کہ میاں نواز شریف صاحب کو آ کر پاکستان کو سچ بتانا پڑے گا. کیا کہا انہوں نے, یہ بھی سن. اگر آج نواز شریف پاکستان نہ آئے اور آج نواز شریف نے سچ نہ سب کچھ کہہ دیا اور نواز شریف کو اب سارا سچ کہنا پڑے گا. جماعت چھوٹی چیز ہے, ریاست کو بچانے کے لیے نواز شریف کو آنا پڑے گا. ہم بے شمار فیصلے جو نواز شریف مریم نواز شریف کے خلاف آئے ہیں وہ کوٹ کر سکتے ہیں, اس کے خلاف بند کمروں میں ہوا ہے اور پھر بند کمروں پہ سارے فیصلے ڈال دیے. میرا خیال ہے میاں جاوید لطیف صاحب کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ میاں صاحب نے یہ کہہ دیا تھا کہ اب جو بھی نیگوسیشن, جو بھی مذاکرات ہوں گے وہ براہ راست میرے ساتھ ہوں گے, یعنی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوں گے. یہ سارے جو مذاکرات ہوئے وہ انہوں نے خود کیے ہیں. کیسز کا اب مسلم لیگ نون کے اندر سے آواز آ رہی ہے, جن سے بات کریں مسلم لیگ نون کے لوگوں سے, کہ کیسز ختم کرنے کے لیے ہم نے اپنی سیاست داؤ پر لگا دی, ہم نے ڈیلیں کر لیں, ہم نے حکومت گرا کے خود حکومت میں آگے کہ کیسز کے فیصلے ہمارے خلاف نہ ہو جائیں. تو میاں جاوید لطیف صاحب کو ذرا اب وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ملبہ ڈالیں حکومت پر. اسد عمر صاحب آئی ایم شور اس کو اگر ٹرانسلیٹ کریں آپ, وہ ملبہ ڈال رہے ہیں اپنی حکومت پر کہ حکومت نے یہ ساری خرابیاں کی ہیں, یعنی میاں شہباز شریف صاحب نے. لیکن میاں صاحب جب واپس آئیں گے تو سب سیٹ ہو جائے گا. اور یہ جو مسلم لیگ نون کے اندر کی تقسیم ہے جس میں شہباز شریف صاحب کے خلاف اور ایک طرف مریم نواز کیمپ ہے جس میں میاں جاوید لطیف صاحب بڑے پکے مریم نواز کیمپ سمجھے جاتے ہیں, اور دوسری طرف شہباز شریف کیمپ ہے, تو یہ آن سلاٹ ادھر سے شروع ہوا ہے کہ خرابی آپ کی ہے, غلطی آپ کی وجہ سے ہم یہ مسلم لیگ نون کو آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے, غلطی ہماری نہیں ہے. اور ابھی آپ کو انکریزنگلی کیمپوں کے درمیان شاید
گولہ باری آہستہ آہستہ ہوتی نظر آئے گی اور یہ پہلا قطرہ بارش کا آپ کو نظر آیا میاں جاوید لطیف صاحب کی صورت میں.